تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. صلوات ہدیہ کریں گے محمد و گرامی قدر ارباب احمدان صاحبان مذہب معرفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان پیدا کیا. درجہ انسانیت عطا کرنے کے بعد، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کرنے کے بعد، اس پروردگار نے ہم پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اگر ساری دنیا کے مسلمین مومنین سجدے میں سر رکھ کے شکر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں تو خدا گواہ ہے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم اس بات کا ایک بدلہ نہ دے پائیں گے کہ پروردگار نے ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائی کہ جن کے کردار کا نام بھی دین ہے، جن کے گفتار کا نام بھی دین ہے، اور وہ کتاب نازل فرمائی کہ جس کے دیگر کمالات کے علاوہ کچھ کمال یہ بھی ہیں کہ اس کتاب کو کوئی حضرت انسان فقط حفظ کر لے تو زمانے میں حافظ بن کے عزت سمیٹتا ہے. اس قرآن کو کوئی سمر کے پڑھنا سیکھ لے تو قاری کہلائے، کوئی ترجمہ تفسیر و تشریح کر دے تو مترجم و مفسر بن کے کائنات میں عزت سمیٹتا ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی حضرت انسان دل میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھ کے پھر اس پہ عمل کرنے لگے تو اولیاء اوصیاء میں شمار ہو. کل آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل ہوا جس میں آیت فطرت کو قلب سخن قرار دیا، جس میں ارشاد ہدیت یہ ہوا کہ پیغمبر باطل سے کنارہ کش ہو کر مکمل یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف متوجہ رہیں اور اس فطرت کی پیروی اور ترویج کریں جس فطرت پر پروردگار نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. بے شک خدا کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس پہ بات ہوئی، فطرت کا مفہوم سمجھا. اس کے بعد ایک سوال سامنے آیا کہ جب فطرت وہ چیز ہے کہ جو کہیں سے سیکھی نہ سکھائی جائے تو پھر دین کیسے فطرت ہو گیا؟ دین تو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. تو اس کا وضاحت کے ساتھ جواب عرض ہوا جس کا کلیہ یہ تھا کہ فطرت انسان اجمال ہے اور دین اسلام اس اجمال کی تفصیل ہے. تو عزیزو، پھر سرور دو عالم کا فرمان آپ کے گوش گزار کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودان و ینصران و یمجسان، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ یہودی، نصرانی، مجوسی، کافر کی طرف. تو عزیزو، رسول خدا تو کہہ رہے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تمام انسان جو ہیں فطرت پر پیدا ہوئے ہیں. تو آئیے ہم ائمہ طاہرین سے پوچھیں آج کہ یا مولا امیر المؤمنین یا امام المتقین، رسول تو فرما رہے ہیں کہ کل جو ہے عمومیت کے لیے ہوتا ہے، تمام پر اطلاق ہوتا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ فطرت انسان پر پیدا ہوا ہے. فطرت انسان فطرت دین ہے. تو یا امیر المومنین، ہم آپ کے لیے اور دیگر ائمہ اطہار کے لیے اپنے ذہنوں میں کیا عقیدہ محفوظ رکھیں؟ کیا ولادت ہوئی ہے، نزول ہوا ہے یا ظہور ہوا ہے؟ یا میرے کائنات، ہم شیعان حیدر کرار کو یہ آپ کی وجہ سے اعزاز حاصل ہے
کہ ہم اپنے آئمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت ببانگ دہر منا سکتے ہیں، تو جب روزے ولادت آتے ہیں، شہادت آتے ہیں، تو آپ کے چاہنے والے مجالس و محافل جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ اشتہارات کے ٹائٹل دیتے ہیں تو یہاں تو مسکنسپشن ہے، یہاں تو پھر جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، یہاں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جشن مولود کعبہ، کوئی لکھتا ہے جشن ولادت امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے جشن ولادت امام حسین، کوئی کہتا ہے جشن نزول امام حسین، جشن ظہور امام حسین۔ تو مولا آج فطرت پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی بتائے دیجئے کہ آپ کے متعلق ہم کیا عقیدہ رکھیں۔ تو عجب نہیں امیر کائنات اپنے شیعان حیدر کرار کو مخاطب ہو کے کہے، اے میرے ماننے والو، اے میری اطاعت و محبت کرنے والو، فقط ذات کو ماننا کمال نہیں، ذات کی بات کو ماننا بھی کمال ہے۔ امیر کائنات عالم علم غیب ہیں، وہ جانتے تھے یہ شکوک و شبہات آئیں گے، تو اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، انی ولدتو علی فطرت، صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ، کہ میں فطرت پر پیدا ہوا، وَسَبَقْتُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور میں نے ایمان کی طرف سب، یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 کے الفاظ ہیں۔ تو یا امیر المومنین، پھر ہمارا ایک اور سوال ہے کہ پیدا سارے پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ امام ہیں، معصوم ہیں، طہارتیں، عظمتیں، ہم بندہ خدا ہیں، گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، مسکین ہیں، تو پھر پیدا آپ بھی ہوئے، پیدا ہم بھی ہوئے، تو ہمارا آج کا نیو جنریشن کا جوان جو ہے مشوش ہے، کیونکہ اس نے بائیولوجی پڑھ رکھی ہے اور اسے پتا ہے کہ پیدائش کا پروسیجر کیا ہے، تو وہ جب اپنے ذہن میں یہ ساری باتیں لاتا ہے تو احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو نزول یا ظہور کا لفظ دے دیتا ہے۔ تو یہ مشکل ہم کیسے حل کریں کہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ ائمہ طاہرین بھی پیدا ہوئے ہیں، تو عجب نہیں امیر کائنات فرمائیں اس لیے تو میرے پوتے نے زیارت وارثہ میں یہ جملے لکھ دیے تھے۔ جب زیارت وارثہ ہم پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں یا ہر جمعرات پڑھتے ہیں، اس میں کیا فرمایا گیا؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها۔ نہیں عزیزو، رسول خدا میرے کائنات فرماتے ہیں تمہاری ولادتوں کا دار و مدار نجاستوں پہ ہے، لیکن ہم آل محمد کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں ان انوار کی جنہیں اللہ نے پاک و مقدس انوار کو پاک و طاہر سلبوں سے پاک و طاہر رحموں میں منتقل کیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ فطرت تمام پیدا ہوئے ہیں۔ امیر کائنات نے لفظ استعمال کیا ولدت، واحد متکلم میں پیدا ہوا ہوں، تو کیا اگر نزول ہوتا تو کہہ دیتے نزلت یا نزلت، میں نازل ہوں؟ تو اس لیے مسکنسپشن نہ رکھیں، کنسیپٹ کلیئر رکھیں۔ تو عزیزو، امیر کائنات فطرت پر پیدا ہوئے تو یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ سلسلہ امامت کی پہلی کرن، تاجدار ولایت کے پہلے چشم و چراغ کو پروردگار نے بھیجا تو خانہ کعبہ میں بھیجا۔
عزیزو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں فقط امیر المؤمنین نہیں آئے، توجہ ہو، بلکہ خانہ کعبہ میں ایک دڑار اور لکیر بھی آئی۔ یہاں تک تو سن رکھا ہے نا اس لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں، لیکن آئے ذرا دیکھیں کہ اس لکیر نے تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا مقام و منزلت حاصل کر لی ہے۔ عزیزو وہ لکیر و دڑار بنی تو بغض علی میں ظالم حکمران آتے رہے، اس لکیر کو تعمیر کرواتے رہے، لکیر دوبارہ بنتی رہی، لکیر کو اس لیے تعمیر کرواتے رہے کہ لکیر کوئی آئے گا، دیکھے گا، پوچھے گا تو صحیح کہ اتنے بڑے مقام پہ یہ لکیر و دڑار کیوں ہے، یہاں ہوا کیا تھا۔ تو جب کوئی پوچھے گا کسی کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ یہاں شیعوں کا پہلا امام پیدا ہوا تھا، تو اسی وجہ سے وہ حکمران لکیر تعمیر کرواتے رہے، لیکن وہ لکیر دوبارہ بنتی رہی، لکیر بنواتے رہے، لکیر دوبارہ بنتی رہی، لکیر پہ اپنا مال خرچ کرتے رہے، لیکن لکیر دوبارہ بنتی رہی۔ اب توجہ ہو، ایک دفعہ ایک حکمران اس لکیر کو تعمیر کروا رہا تھا کہ اتنے میں ایک محب علی گزر رہا تھا، اس نے کہا نہ اس لکیر پہ اپنا مال خرچ کرو، نہ اس لکیر پہ اپنا وقت خرچ کرو، کیونکہ یہ لکیر فقط ایک لکیر نہیں رہی بلکہ مبلغ ولایت علی بن گئی ہے۔ اس لکیر کو دیکھ کے ہر بندے کا ذہن جاتا ہے کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ جستجو آتی ہے تو خود بخود ولایت علی کی تبلیغ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ وہ امیر المومنین جب پیدا ہوئے تو رسول خدا کی گود اقدس میں آتے ہیں۔ عزیزو انبیاء اور سلسلہ امامت میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، وہ تورات کے عالم تھے۔ حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی، ان کے پاس انجیل کا علم تھا۔ حضرت داؤد کے پاس زبور نازل ہوئی، ان کے پاس زبور کا علم تھا۔ لیکن عزیزو ہم کتنے قسمت کے سکندر ہیں کہ ہمارا پہلا امام، امامت کی پہلی کرن، تاجدار ولایت کا پہلا چشم و چراغ جب رسول خدا کی گود اقدس میں تشریف لاتا ہے تو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی تک آپ پہ نازل ہی نہیں ہوا۔ یا علی کیوں؟ بھئی ان علوم کا تعلق حق سے ہے اور حق کا تعلق علی سے ہے، اور قرآن مجید میں علی کا حق پر ہونا اس لیے ثابت ہے کیونکہ سورہ عما یتساءلون میں ارشاد ہو رہا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کا متعلق سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ عزیزو نبأ عظیم پہ رکوں گا۔ نبأ عظیم کا معنی و مراد کیا ہے؟ علماء و مفسرین کہتے ہیں کہ نبأ کا معنی لغوی جو ہے وہ ہے خبر، نیوز، اور عام خبر جو ہے وہ تو ہم نے بچپن سے ہی تعریف پڑھ رکھی ہے کہ خبر اسے کہتے ہیں کہ جس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہو، جس میں سچ کا بھی احتمال ہو۔ تو کیا آیا ہر خبر کو نبأ عظیم کہا جائے گا؟ تفاسیر علماء اور ائمہ طاہرین فرماتے ہیں ہر خبر کو نبأ عظیم نہیں کہا جائے گا، فقط وہ خبر نبأ عظیم کہلائے گی کہ جس میں جھوٹ اور کذب کا کوئی احتمال نہ ہو۔ پھر بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں نبأ عظیم معنی اور مفہوم ہم نے جان لیا کہ
کہ معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ خبر جس میں جھوٹ اور کذب کا کوئی احتمال نہ ہو. تو پھر عزیزو ہر مفہوم کا کوئی نہ کوئی مصداق ہوتا ہے. تو جب اس نبائے عظیم سے مراد یہ کہ وہ خبر جس میں جھوٹ اور کذب کا کوئی احتمال نہ ہو، تو اس کے مصداق میں تفاسیر اور اقوال معصومین یہ کہتے ہیں کہ نبائے عظیم کے دیگر مصادیق میں سے ایک مصداق ولایت علی ابن ابی طالب ہے. معنی مفہوم کہ وہ خبر جس میں کذب اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو. مصداق میں دعویٰ یہ ہے کہ امیر المومنین کی ذات مراد ہے. تو عزیزو اسی آیت کو لے کے ایک دن ابو حمزہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں یا امام ہم سورہ نبا کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن نبائے عظیم سے کیا مراد ہے یہ آپ ہمیں بتلا دیجئے. امام باقر فرماتے ہیں یقین رکھو یہ آیت میرے دادا علی ابن ابی طالب کے بارے میں اتری ہے اور اس نبائے عظیم سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. نبائے عظیم. پھر امام باقر اس کے سامنے کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین کا میدان سجا ہوا تھا، مولا عباس سرتن سے جدا کر رہے تھے، لاشوں پہ لاشیں گر رہے تھے کہ امیر کائنات اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے گرم محسوس کر رہے تھے. اسی عالم میں جنگ صفین کے مخالفین کے لشکر میں ایک انسان کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے اور سورہ نبا کی تلاوت بھی کر رہا ہے. امام عالی مقام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اے سورہ نبا کی تلاوت کرنے والے، کیا تجھے معلوم بھی ہے کہ اس نبائے عظیم سے مراد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا علی میں نبائے عظیم کی تلاوت تو کر رہا ہوں لیکن میں اس بات سے جاہل ہوں کہ نبائے عظیم سے مراد کیا ہے. امام عالی مقام فوراً اس بڑے مجمع میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں انا واللہ نباء العظیم الذی فیہ اختلفتم، کہ خدا کی قسم میں ہی تو وہ نباء عظیم ہوں کہ جس کے متعلق تم لوگ اختلاف کرتے ہو. پھر اس کے بعد ایک اور دلیل رسول خدا امام علی المرتضی سے فرما رہے تھے یا علی انت باب اللہ انت حجت اللہ انت طریق اللہ انت نباء العظیم، کہ یا علی آپ ہی حجت اللہ ہیں، نباء عظیم ہیں، خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. تو عزیزو دنیا ہمیں کہتی ہے کہ نام علی قرآن میں کہاں ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی نام علی قرآن میں کہاں نہیں ہے. صراط المستقیم کوئی اور نہیں، یہ علی کا نام ہے. صالح المومنین کوئی اور نہیں، یہ علی کا نام ہے. ذکر علی کا نام ہے، حق علی کا نام ہے. اور ابھی جس آیت پہ بات ہو رہی تھی نباء العظیم کوئی اور نہیں، یہ نام علی ہے. یا علی یا علی. تو عزیزو آج ہمیں کوئی طبقہ کہتا ہے کہ آپ نماز میں نام علی نہیں لیتے. بھئی ہم تو نام علی لیتے ہیں، اس صورت میں لیتے ہیں کہ مغربین میں اونچی آواز میں اور ظہرین میں مخفی آواز میں. کیوں؟ کیونکہ سورہ الحمد نازل ہوئی، ہمیں آئمہ نے بتایا کہ سورہ الحمد میں صراط مستقیم کوئی اور نہیں، یہ نام علی ہے. تو بھئی فرق یہ ہے تم اپنی مرضی سے لکھتے ہو، ہم نام علی نماز میں ویسے پسند فرماتے ہیں کہ جیسے نام علی اللہ نے قرآن
لیکن نام علی پہ رک کے ہمیں مقصر کا فتویٰ لگا دے کے لاجواب ہو جاتے ہو. بھئی جب ہمارا دل کرتا ہے کہ آج ہم اپنی واجب نماز میں جناب سیدہ کا تذکرہ کریں تو ہم سورہ الحمد پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. جیسے خدا نے قرآن میں نام علی کو پسند فرمایا, صلوات پڑھیں گے محمد. بھئی ہر جگہ علی ہی علی, قرآن میں بھی علی تو انبیاء کی صفات میں بھی علی. اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ منبر پہ بھی علی ہے تو مسجد پہ بھی علی, منبر پہ بھی علی ہے تو مسجد پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوش رسالت پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوش رسالت پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے نادامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. عزیزو وہ علی کہ جو ہر محاذ پہ تلوار ذوالفقار کے ساتھ بار پہ بار کرتا رہا. ہر جنگ میں, جنگ خندق ہو, جنگ خیبر ہو, صلح حدیبیہ ہو, جنگ جمل, نہروان, صفین ہو, امیر المومنین کی ذات اقدس نے حکم خداوندی کے تحت ہر میدان میں کفار و منافقین کو زیر کیا, اسلام کو سربلند کیا. تو جب عزیزو لوگوں نے یہ دیکھا, حکمرانوں نے دیکھا کہ علی وہ ہے کہ جس کو ہمیں میدانوں میں نہیں مارا جا رہا, ریزو ایام علی گزرے, آپ نے مولا کی شہادت بارہا سنی. میں مولا کی ایک مصیبت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جنگوں میں منافقین اور کفار کے سر گرانے والے علی, ہر جگہ ہمت و بہادری دکھانے والے علی. ایک مرتبہ علی اندر سے ٹوٹ کے رہ گئے جب ان کے سامنے ان کی زوجہ کو تماچے مارے. جنگوں میں سینہ تان کے لڑنے والے علی ایک دفعہ اندر سے ٹوٹ گئے, غموں سے بھر گئے. اس لیے تو ایک دفعہ یہ امیر المومنین جا رہے تھے تو کچھ جوان گریہ کر رہے تھے, رو رہے تھے. تو مولا کہتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مولا ان کا جوان بیٹا مارا گیا ہے. مولا کہتے ہیں مردوں کے رونے کا مقام نہیں کہ وہ بیٹے کی موت پہ رونے لگے. وہ کہتے ہیں مولا پھر مردوں کے رونے کا مقام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مردوں کے رونے کا مقام یہ ہے کہ ایک مرد بہادر بھی ہو, اس کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہو, لیکن مجبور اتنا ہو جائے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائے اور وہ چھڑوا نہ سکے. عزیزو علی کتنے ٹوٹ گئے ہوں گے جب انہوں نے واقع ہجوم میں اپنی زوجہ کی صورتحال دیکھی ہوگی. واقع ہجوم میں جب باہر سے ہیکل قسم کے جانور صفت انسان زور لگا رہے تھے تو اندر والی سائیڈ سے کائنات کی شہزادی دختر رسول اپنے مولا, اپنے شوہر, اپنے آقا کی حفاظت میں زور بھی لگا رہی ہیں.
اور کہہ رہی ہیں مولا میرے علی کی خیر ہو، مولا آج میرے علی کی خیر ہو۔ ہاں عزیزو، اتنے میں جب سب ظالموں نے دھکا لگایا تو دو دروازوں کے درمیان جگہ بنی۔ جیسے ہی دو دروازوں کے درمیان جگہ بنی تو ان جانوروں کو بی بی کا باپردہ ہاتھ نظر آنے لگا۔ بی بی زور بھی لگا رہی تھی اور مولا علی کی خیر بھی مانگ رہی تھی۔ بی بی کو جب ان کا باپردہ ہاتھ دکھائی دیا تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے تازیانہ پکڑ کے دو دروازوں کے درمیان جب اس کو کلائی نظر آنے لگی، اس نے نشانہ باندھ کے بی بی کی کلائی پہ ایسا وار کیا، بی بی کا ہاتھ زخمی ہوا۔ ہاں عزادارو، بی بی نے اپنا ہاتھ پسے پشت رکھا، دوسرے ہاتھ سے دروازے کو زور دیا اور کہا آج میرے علی کی خیر ہو، آج میرے علی کی خیر ہو۔ ہاں عزادارو، جب دوبارہ دھکا لگا، دو دروازوں کے درمیان جگہ بنی، پھر ظالم نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کے ہاتھ اقدس پہ دوبارہ ایسا وار کیا، دوبارہ بی بی کا ہاتھ زخمی ہوا۔ بی بی نے کہا میرے علی کی خیر ہو، اے کائنات کی شہزادی، آپ علی کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ضرب برجلہ، ایک ظالم نے اپنے پاؤں سے دروازے پہ ایسا وار کیا، دروازہ بی بی پہ گرا۔ دروازے میں ایک میخ تھی جو بی بی کے جسم اقدس پہ داخل ہو گئی۔ جناب محسن شہید ہوئے۔ بھئی میں کہتا ہوں جناب محسن وہ ذات ہے کہ جو اپنے امام اور اپنے بابا کی حفاظت میں جان کو قربان کر گئے۔ ہاں عزادارو، مولا دیکھتے رہے، اے میری بی بی، آپ جس کی خاطر اتنی جان قربان کرتی رہی، اتنی جفاکشیں اٹھاتی رہی، اتنے زخم اٹھاتی رہی، 19 رمضان کو قیامت کیوں نہ آ گئی کہ جس ذات کے لیے آپ نے جان نچھاور کر دی، اسی دن 19 رمضان کو مسجد کوفہ سے آواز آئی، قد قتل علی ابن ابی طالب تحکمت واللہ ارکان الہدی۔ ہاں عزادارو، امام کو ضرب لگی، ضرب کا لگنا تھا کہ کوفے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ تحکمت واللہ ارکان الہدی، قد قتل امیر المومنین۔ جبرائیل نوحہ گناہ ہوئے کہ آج یتیموں کے باپ کو مار دیا گیا، آج کائنات کے امام کو مار دیا گیا۔ ہاں عزادارو، بس آخری منزل ہے جب سارے مل کے اٹھا کے امام کو گھر کی طرف، مسجد سے گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، امام اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہیں، بیٹا حسن موت پر حق ہے، رو نہیں، بیٹا حسین شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، حوصلہ کرو، رو نہیں، بیٹا عباس موت تو ہمارا ورثہ ہے، بیٹا موت تو برحق ہے، بیٹا موت تو آنی ہے، بیٹا موت سے فرار نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، بیٹا رونا نہیں، بیٹا اپنے آپ کو قابو رکھو۔ ہائے علی، جب مولا علی کو گھر میں لایا گیا، مولا علی نے جیسے ہی بی بی زینب کی چیخ سنی، مولا کی بھی چیخ بلند ہوئی۔ میرا دل کہتا ہے مولا کو وہ وقت یاد آ گیا ہوگا کہ یہ تو کوفہ ہے، یہاں میری رعایا ہے، یہاں تو میری بیٹی محفوظ ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب میری بیٹی پہ ظلم کے پہاڑ لائے جائیں گے، میری بیٹی پہ اتنا ظلم ہوگا کہ میری بیٹی جیسے آج مجھ پہ رو رہی ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ مَا تَبِعُ حُسَيْنٍ